بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کی دن رات میں اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر یہ اتنی برکتوں اور عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے، اللہ پاک اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یعنی ہر مسلمان کی دن رات کے اندر ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ روزے دار کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ جل شانہ رد نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس اس کی دعا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو اس لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیا معلوم کیا خبر کون سی گھڑی ہو جو قبولیت کی ہو اور ہم اپنے مالک حقیقی سے مانگ رہے ہوں اور اللہ جل شانہ ہماری مرادوں کو پورا کر دے۔ تو اس لیے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ بے مراد نہیں رہتا۔ تو یہ مطلقاً فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، افطاری کے وقت کوشش کیا کرو کہ دعا کا اہتمام کرو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگو، اور پوری امت محمد کے لیے مانگو۔ یا اللہ امت محمد کی خیر فرما، امت محمد کے گناہوں کو معاف فرما، اور جس مصیبت کے اندر امت محمد پھنسی ہوئی ہے یا اللہ تو اسے نجات عطا فرما۔ دوسرا، حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑے ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ میں نے جیسے شروع میں کہا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حجاج بن یوسف بادشاہ وقت ہے، لیکن آخری وقت کے اندر کس چیز کا سہارا لیتا؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرنے لگا، اپنے مالک حقیقی سے التجا کرنے لگا، کہنے لگا، یا اللہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے تیری رحمت پہ امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعد کے اندر لوگوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار کبائر تابعین کے اندر ہوتا ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم دین حاصل کیا ہے۔ لوگوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے آخری وقت کے اندر یہ کلمات کہے ہیں کہ یا اللہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے تیری رحمت پہ امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جب یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو تعجب سے پوچھنے لگے، کیا واقعتاً حجاج نے اپنے آخری الفاظ یہ کہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں جی، یہی الفاظ بول کے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے لوگوں سن لو، میرا فتویٰ سن لو، میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر واقعتاً حجاج بن یوسف اپنے آخری وقت کے اندر یہ کلمات کہہ کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو میں اللہ کی رحمت پہ امید کرتا ہوں کہ اللہ حجاج بن یوسف کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ یہ بات سن کر اس بھول کے اندر نہ رہیے کہ کوئی بات نہیں، آخری وقت کے اندر معافی مانگ لیں گے۔ آخری وقت کے اندر بھی
तौफीक किसी किसी को मिलती है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जहाँ इतने जुल्म ढाए, इतने मुजालिम जुल्म किए, इतने गुनाह किए, वहाँ उसने एक बहुत बड़ी नेकी भी की है। वो नेकी ये है कि कुरान मजीद के ऊपर ये आज हम बड़ी आसानी से पढ़ते हैं, ये ज़बर ज़ेर जो लगे हुए हैं ये हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर लगवाए हैं। ये रहती दुनिया तक इसका अजर व सवाब हज्जाज बिन यूसुफ को मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए और अपने से मांगने वाला बनाए। अल्लाह हम सब को अपना मोहताज बनाए, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।